بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین سورہ صافات کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں وقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، کچھ ان سے سوال کیے جائیں گے۔ تو امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو اس وقت ان کو روکا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، ہاں بھئی آپ کا اہل بیت طہار کے بارے میں کیا ظن تھا، کیا گمان تھا، کیا عقیدہ، کیا نظریہ تھا؟ کہ آخری جو سوال ہوگا تو جنتی حیران ہو جائیں گے، بھئی سارے حساب کتاب تو ہم نے دے دی، اب کون سا اتنا اہم سوال ہے کہ جو ہم سے ابھی پوچھنا ہے؟ تو یہی آخری سوال پوچھا جائے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ تھا؟ تو جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، باقی ناکام ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار کی بہت بڑی شان ہے، فضیلت ہے کہ جن کی تطہیر کا اعلان اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے لوگو، ان اللہ افترض علیکم حب اہل بیتی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج، کہ میرے اہل بیت کی محبت تم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل قلب رجل الایمان من لا يحبكم للہ ولرسولہ، کہ کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان نہیں داخل ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو پچھلی حدیث اور اس حدیث کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ کہ سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ اہل بیت طہار کی محبت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ مناسبت دی گئی اور اس سے بھی بڑھ کر بیان کیا گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تب قبول ہوتے ہیں کہ جب بندہ کے دل کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کا وقت آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان من لا يحبكم للہ ولرسولہ، کہ آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی میری اہل بیت طہار سے محبت نہ رکھے۔